بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ آپ کے سامنے ہے، سکرین کے اوپر چل رہا ہے۔ میرے ناظرین، وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کے ہوتے بھی ہم پر عذاب آ سکتا ہے۔ اگر نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے ہمارے اوپر عذاب آ سکتا ہے تو مگر وہ کیوں؟ اگر آپ دیکھتے ہیں پہلی قوموں کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا ہے، قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، قوم مدین تھی، یہ قومیں ہم سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھیں۔ قوم عاد اور قوم سمود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ، یا قوم عاد کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے یعنی کہ طاقتور تھے، اتنے ان کے یعنی کہ اونچے قد تھے کہ جو کھجور کے درخت تھے ان کو وہ ہاتھوں سے اکھاڑ کے پھینک دیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کریں، کھجور کا درخت، ایک تو اس کی ہائٹ دیکھیں کتنی ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کی جو مضبوطی ہے، آپ اندازہ کریں کھجور کے درخت کو ایسے اکھاڑتے جیسے تنا نہیں اکھاڑتے، اتنی طاقتور قومیں آئیں تھیں۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا ان کے اوپر تو ان کو ہواؤں نے اوپر اٹھا دیا، اٹھا کے لے گئی، اور اللہ تعالیٰ نے زمین پہ پٹخا ان کو۔ تو اللہ کا عذاب آتا ہے، پہلی قوموں پہ آیا، تو کیا ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے جبکہ نیک لوگ ہمارے اندر موجود ہوں گے؟ آج حدیث پاک پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ یہ حدیث ہے 43 نمبر باب الفتن کی۔ عربی کی عبارت پڑھوں گا، ساتھ ساتھ اردو کا ترجمہ بھی کریں گے یا بعد میں کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبداللہ بن عثمان، ہمیں حدیث پہنچی ہے عبداللہ بن عثمان سے، اخبرنا عبداللہ بن عثمان کہتے ہیں ہمیں خبر دی ہے عبداللہ نے۔ عبداللہ آگے کہتے ہیں اخبرنا یونس، ہمیں یونس نے خبر دی ہے، وہ عن زہری، وہ زہری سے روایت کرتے ہیں۔ تو زہری کہتے ہیں مجھے خبر دی ہے حمزہ بن عبداللہ بن عمر نے۔ حمزہ بن عبداللہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے سمع ابن عمر، کہ انہوں نے سنا اپنے باپ سے جو حضرت عبداللہ بن عمر ہیں ان سے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یقول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انزل اللہ بقوم عذابا، کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے کسی قوم پر، اذا انزل اللہ، اترتا ہے اللہ کا عذاب کسی قوم کے اوپر، اصاب العذاب من کان فیہم، تو جو بھی ان میں ہوتے ہیں سب کو پہنچتا ہے۔ یہ میں لفظ بلفظ ترجمہ کر رہا ہوں۔ آگے فرمایا ثم بعثوا علی اعمالہم، پھر اللہ اٹھائیں گے علی اعمالہم، ان سب کو ان کے اعمال پر۔ مطلب حدیث کا یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی قوم کے اوپر عذاب اتارتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے کسی کے اوپر عذاب اتارنے کا، تو سارے کے اوپر عذاب آتا ہے، اس میں چاہے نیک لوگ ہوں چاہے بد ہوں۔ تو لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب کو ان کے اعمال کے بقدر علیحدہ کر لے گا۔ تو میرے ناظرین، جو نیک لوگ ہوتے ہیں کسی قوم میں، ان پر عذاب کیوں آتا ہے؟ اس میں اس بات کو سمجھیں، نیک لوگوں سے مراد ایسا ہوتا ہے کہ اگر نیک لوگوں کی کثرت ہے پھر تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اگر 100 میں سے 90% یعنی کہ سارے نافرمان ہو چکے ہیں، تو 10% جو ہیں پھر وہ جب اللہ فیصلہ فرما لیتے ہیں تو پھر 10% بھی اس یعنی رگڑے میں آ جاتے ہیں۔ تو جب 50% نیک لوگ ہوں گے اور 50% بد ہوں گے تو تب بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، 60 میں بھی نہیں آتا۔ لیکن جب اس کی کثرت بڑھتی ہے کہ بد اعمال لوگ زیادہ ہو جائیں اور نیک لوگ کم ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اتار دیتے ہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے اوپر عذاب یکدم نہ یعنی اللہ اتارنے کا وعدہ کر چکے ہیں اپنے نبی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعا فرمائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ یہ فرمایا کہ ان کو میں یکدم ہلاک نہیں کروں گا، لیکن مختلف جگہ کے اوپر ان کے اوپر عذاب آئے گا، ان کو سمجھانے کے لیے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کسی ملک میں طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، کبھی کسی ملک۔ تو مطلب یہ ہے میجورٹی یعنی کثرت جن لوگوں کی ہوگی، اگر بد لوگوں کی کثرت ہے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، اگر نیک لوگ ہیں تو پھر اللہ کا عذاب ٹلا رہے گا۔ تو اس امت کا خاصہ ہے، دیکھیں یہ امت جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس،
کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، نکالے گئے ہو لوگوں میں سے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو اس امت میں الحمدللہ اس سلسلے میں کافی لوگ یعنی کہ کام کر رہے ہیں، جس میں اگر آپ دیکھیں گے تبلیغی جماعت کا مشن ہی یہی ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف لے کے آنا اور برائی سے بچانا۔ تو یہ بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، جب نیکی زیادہ ہوگی برائی کم ہوگی تو اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہیں آئے گا۔ تو یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ بنی اسرائیل میں اگر آپ احادیث پڑھتے ہیں، ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک اللہ کا بہت نیک بندہ تھا، عابد تھا، بڑا زاہد تقوی والا، اتنی اللہ کی عبادت کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس بستی کو جا کے الٹا دو۔ تو فرشتے نے کہا یا اللہ پاک، وہاں پر تو تیرا ایک نیک بندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بھی ساتھ ہی یعنی کہ اس کو بھی غرق کر دو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو اپنی فکر ہے لیکن یہ لوگوں کی فکر نہیں کرتا، لوگوں کو سیدھی راہ پر نہیں لے کے آتا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کرتا، اس لیے اس کے اوپر ساری بستی کو گرا دو۔ تو میرے ناظرین، نیکی کو پھیلانا یہ اللہ کے عذاب کو روکنے کا ذریعہ ہے، اور برائی سے لوگوں کو روکنا بچانا۔ اگر آپ کے پاس ہاتھ کے ذریعے طاقت ہے، اسلام میں ہمیں حدیث میں ہمیں آیا ہے، تو ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے کہہ دیں، کسی کو دعوت دیں، پیار محبت سے سمجھائیں اس کو، بھائی برائی نہ پھیلاؤ، اچھے کام کرو۔ تو یہ اللہ کے عذاب کو روکا ہوا ہے، یعنی کہ یہ جو نیک لوگ ہیں جو نیکی پھیلا رہے ہیں انہوں نے۔ تو ایک بات یہ بھی، اور دوسری بات یہ کہ نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے عذاب آئے گا، تو میں نے آپ کو بتا دیا، جب کثرت بد لوگوں کی ہو جائے گی اور نیک لوگ کم ہوں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو نیک لوگ ہوں گے ان کو بھی ان کے ساتھ ہی ہلاک کر دے گا، لیکن قیامت والے دن فیصلے ہو جائیں گے ہر ایک کے اعمال کے بقدر۔ تو امید ہے آپ کو حدیث پاک سمجھ آ گئی ہوگی، آپ کا ایمان بھی بنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی پھیلانے کی اور بدی کو روکنے کی اور خود بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کرنا تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، اور مجھے کمنٹ بھی کرنا ہے آپ نے، اور جتنے آپ ویوز دیتے ہیں اتنے آپ لائک بھی دے دیا کریں۔ تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، میں دعاؤں کا محتاج ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔